نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم وانما الفقہ بالتفقہ. حضور نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ سیکھنے کے ذریعے آتا ہے، اور فرمایا فقہ جو ہے وہ سمجھنے کے ذریعے آتی ہے. اگر فقہ اور علم اگر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سے اگر علم حاصل ہوتا، یا اگر کوئی ڈاکٹر خود بخود بن جاتا، کتابوں سے تھیوری پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر اسی طرح تھیوری پڑھ کے انجینئر بن جاتا، تو پھر آج یونیورسٹیز قائم نہ ہوتی. یونیورسٹیز کو بند کر دیا جائے. صحیح. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان صرف کتابوں کا سہارا لے گا تو پھر یقیناً اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جن کے نتائج کیا ہیں، جو صرف کتابوں کا ہی، انہوں نے کہا کتابیں پڑھ کے ہی انسان کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا، تو وہ آپ کے سامنے، وہ لوگ سامنے ہیں، نظر آ جائیں گے آپ کو سوشل میڈیا پہ. وہ حضرت امام ابو الحیان اندلسی علیہ الرحمہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. فرماتے ہیں یظن الغمر ان الکتب تہدی اخا فہم لادراک العلوم. فرماتے ہیں جاہل یہ گمان کرتا ہے کہ کتابیں ہدایت دیتی ہیں علوم کے ادراک کے لیے، علوم کے حاصل کرنے کے لیے سمجھداروں کو. یعنی جاہل یہ گمان کرتا ہے کہ جو بھی سمجھدار ہے وہ کتابوں سے ہدایت پالے گا علوم کے حاصل کرنے کے لیے. پھر آگے فرماتے ہیں وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفہیم. فرماتے جاہل کو کیا پتا کہ اس کتاب میں کتنی پیچیدگیاں ہیں، اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. بعض اوقات جو عبارت کے چیمپئن ہوتے ہیں کلاس کے، وہ بھی بولتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی عبارت. تو اسرار و رموز اس کے اندر کیا پوشیدہ، اس کو کیا پتا؟ جاہل ہے نا، اس کو کیا پتا. فرما حیرت عقل الفہیم، اس میں ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جو سمجھداروں کے عقول کو حیران کر دیتی ہیں. بڑے بڑے چیمپئن جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، وہ کلاس کا وہ اسد ہوتا ہے، عبارت میں ماہر ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کلاس کا جو ہے وہ لائن ہے، شعر ہے، لیکن وہ بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی بات، اس سے بھی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. اور آگے فرمایا اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اگر علوم کو تم بغیر ٹیچر کے لوگے، بغیر استاذ کے لوگے، تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. مصنف نے کس مفہوم و مقصد سے اس عبارت کو ذکر کیا آپ کو کیا پتا؟ صحیح بات ہے. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. مصنف نے کس قصد عبارت کو لکھا آپ کو نہیں پتا. اگر آپ نے ٹیچر سے نہیں سیکھا اور انہوں نے اپنے ٹیچر سے، انہوں نے اپنی، اور یہاں پہ ایک اہم چیز بھی عرض کرتا چلوں، پہلے شعر مکمل کر لوں پھر اس نتیجے کی طرف آتا ہوں. فرمایا وتلتبس الامور علیک حتی تصیر اضل من توم الحکیم. فرمایا کہ معاملات تم پر مشتبہ ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ توما حکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤ گے. اب سوال آئے گا بھائی توما حکیم کون ہے؟ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں. صحیح. اور پھر یہ بھی شعر پڑھ دوں، نیم ملا خطرہ ایما. اچھا وہ کس لیے ہے کہ نیم ملا خطرہ ایما اور نیم حکیم خطرہ جاں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ توما حکیم اس کے والد کا انتقال ہوا، تو والد کے انتقال کے بعد اس نے حکمت کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی. اچھا مریض آئے تو مریض کو اس نے دوائی دے دی. صحیح. اور دوائی بھی کون سی دی؟ جب دوائی دی خیر وہ بندہ مر گیا، جس کو دوائی دی تھی وہ دوائی کھانے کے بعد دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. اچھا اب لوگ آئے بھائی کیا تم نے ہمارے بندے کو مار دیا، کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے، وہ جو نسخہ میں نے پڑھا تھا وہی میں نے بتایا، وہی کیا پڑھا تھا. تو جب کتاب کھولی اس نے والد کی، چونکہ والد سے اس نے علم نہیں سیکھا تھا اور اس نے منصب اس صدارت کو سنبھال لیا اور یہی کہا کہ وراثت میں حکمت ملی ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ وراثت میں حکمت اسی وقت ملے گی جب آپ صحیح معنوں میں والد سے آپ سیکھ لیتے. یہ تو نہیں کہ پڑھے بغیر وہ منصب پہ فائز ہو گئے تو پھر نتیجہ تو اس کا خطرناک ہوگا. اب اس نے کہا کہ اصل میں نے جو پڑھا تھا وہاں پہ لکھا تھا جو کتاب جب کھولی تو اس نے کہا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے الحیۃ السوداء. اس نے کہا کالے سانپ میں جو ہے وہ بیماری کا علاج ہے. اب اس نے اسے پیس کر مریضوں کو دے دیا. اب جب لوگ آئے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو، اس نے بھی جب کتاب کھولی تو وہاں پہ غلطی سے حبہ کی جگہ حیہ لکھا ہوا تھا. اللہ. اور حبۃ السوداء کہتے ہیں کلونجی کو، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے. اب اس نے حبہ کی جگہ، یعنی ایک نقطے سے انسان کسی کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتابیں پڑھ لو خود ہی سب کچھ بن جاؤ گے، تو پھر یہی ایسے ہی لوگ بنیں گے جو کبھی لوگوں کے ایمان کو ضائع کریں گے. اور آج ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا.
اچھا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوں کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، لہٰذا جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا. دیکھیں حدیث میں تو آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز فرق کرنے والی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا. ہاں اس کا مطلب محدثین نے فرمایا کہ وہ کفر کے قریب ہو جائے گا. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ہاں گناہگار ضرور ہوگا. کافر کب ہوگا؟ جب وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا. نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرے گا تو وہ یعنی وہ مسلمان ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ کتابیں صرف پڑھ لینے سے انسان کبھی بھی وہ مہارت حاصل نہیں کرتا. پوری زندگی آپ کو اپنے استاذ کی نگرانی میں کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں، اگرچہ درس نظامی مکمل کر لیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے استاذ کی نگرانی میں پڑھیں. ایک اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کتاب پڑھیں تو اس کی سند کا بھی اہتمام ہو. جو عرب میں ایک یہ چیز جو ہم، اور یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ چیز تھی، لیکن اب جو ہے وہ چیز ناپید ہو چکی ہے. عرب میں آج بھی یعنی موئے مبارک کی بھی بات کی جائے نا تو ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے. صحیح. تو کوئی بھی چیز ہو اس کی پوری سند ہمارے پاس ہونی چاہیے. کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی پوری سند ہوگی. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کی پوری سند ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو اس کی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی. تو کوئی بھی چیز جب آپ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے تو یہ جو سلسلہ جو متصل ہوتا ہے اس میں برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی وہ کتاب، یہاں تک کہ یہ سند مصنف تک پہنچ رہی ہے تو سمجھنے والے صحیح طریقے سے سمجھے ہوں گے. اور اگر یہی مارکیٹ سے اٹھا کے آپ کتاب پڑھ لیں گے یا سوشل میڈیا کا سہارا لے کے علم حاصل کر لیں گے تو کون کیا کہہ رہا ہے. حضرت امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. کیا فرمایا یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے لے رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آگے آپ نے کہا قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ قرآن کی بات کر کے وہ غلط تشریح بھی کر رہا ہوگا، وہ حدیث کی بات کر کے حدیث کی غلط تشریح بھی کر رہا ہوگا. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم سہارا لے کے اور علم حاصل کرنے لگے تو اگر وہ کفر بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں کوئی لیڈیز ہے وہ اس کو سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور بیان کرنے والا یا بیان کرنے والی اس نے غلط بیان کیا یا غلط عقیدہ بیان کیا یا کفری عقیدہ بیان کیا اور اس نے اس کو اچھا جانا تو استحسان الکفر کفر، کفر کو اچھا جاننا بھی کفر ہے. اگر یہ عقیدہ اپنا لیا جو اس نے غلط عقیدہ بیان کیا تو یہ بھی تو کفر ہے.